حوالے سے نقل ہے کہ جس نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ تو جمعہ کے حوالے سے نقل کیا گیا، بیان ہوا ہے۔ الحمدللہ ایسی ہی ایک روایت عام دنوں کے لیے بھی ہے جو کنز العمال حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے نقل ہے، یعنی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت کسان عاشقان رسول مختلف اطراف گاؤں وغیرہ میں جمع کیے گئے ہیں، اور ان میں یہ سنتوں بھرے بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران الحمدللہ سنتوں بھرا بیان فرما رہے تھے۔ اللہ کریم جتنے بھی عاشقان رسول اس وقت اجتماع میں جمع ہیں، جہاں جہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ ہماری جس مجلس نے، ہمارے جن ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا، اہتمام کیا، اللہ کریم ان کی ان کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ جب تک رہیں ثواب بھی ملے اور ثواب بڑھے بھی۔ اور ویسے بھی آج جمعہ ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، تو آج 10 جمادی الاخری ہے، یہ اسلامی مہینہ ہے جمادی الاخری، جمادی الثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور 10 مارچ ہے، تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اور بنیادی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے شریک رہوں گا، کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا کی نیت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اخلاص بھی شرط ہے کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اخلاص ہوگا تو ثواب بھی ملے گا، اور پھر جتنی اچھی اچھی نیت ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جتنی بھی عاشقان رسول ہیں سارے نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں یہ نیت ہو میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، تو آپ کی نیت پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس اجتماع میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں کتنی پیاری فضیلت ہم نے درود پاک کی بھی سنی کہ الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم اپنے بندوں کی، یعنی درود پاک پڑھنے والے کی 100 درود پاک، جیسے ابھی جمعہ ہے اور غروب آفتاب یعنی جمعہ ختم ہونے سے پہلے بھی وقت ہے، تو نیت کر لیجئے کہ اگر نہیں پڑھے تو کم از کم 100 درود پاک پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی فضیلت دیکھیے کہ 100 حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، اور 100 حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہے؟ 70 آخرت میں اور 30 حاجتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حاجتوں کو پورا ہونا یہ بھی درود پاک کی ایک عظیم ترین فضیلت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو میرے جتنے بھی کسان عاشقان رسول یا اس سے متعلق یا اطراف گاؤں کے حوالے سے جو عاشقان رسول جمع ہیں مدنی چینل پر جو دیکھ اور سن رہے ہیں، میں سب کو اس بات کی ترغیب دلاؤں گا
کہ درود پاک کی کثرت کیا کرے کہ اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہے. تو درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے. تو یوں مختلف درود پاک ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے. جمعہ کو بعد نماز جمعہ خاص طور پر درود رضویہ پڑھا جاتا ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے. تو یوں مختلف درود پاک یہ پڑھے جاتے ہیں. تو آپ اسلامی بھائی ضرور درود پاک پڑھنے کی نیت رکھیں. اللہ تعالیٰ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب کو درود پاک پڑھاتا ہوں. جتنے بھی عاشقان رسول جمع ہیں سارے کے سارے مل کر درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. 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 تو یوں درود پاک پڑھتے رہا کرے نا انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کے رزق حلال میں برکت دے, رزق حلال میں وسعت دے. بڑی مطلب ہمارا یہ طبقہ جو کسانوں کا ہے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان بڑی مطلب اس میں محنت بھی ہے نا. ایک جفاکش طبقہ ہے یہ ہمارا اور اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. تو ہو سکے تو اچھی نیتوں کے ساتھ کمائیں کہ انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ روزگار کمائیں گے تو ثواب ایسا ملے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جس نے خود کو سوال سے بچانے اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. کتنی خوبصورت حدیث ہے. تو میرے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو بھی دنیا بھر میں آپ دیکھ یا سن رہے ہیں یہ کیوں سمجھے کہ کمانے کی بہترین نیتیں بیان کی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ہم کما رہے ہیں, کیوں کما رہے ہیں؟ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ خود کو سوال سے بچاؤں, مانگنے سے بچاؤں. آپ کے پاس آپ کی ضرورت کا ہوگا تو اب اپنی ضرورت کی چیزیں خود ہی لے لو گے. اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کیا کہ میں اپنے اہل خانہ کو بھی محتاجی سے بچاؤں, ان کو بھی سوال کرنے سے بچاؤں جو آپ کے گھر والے ہیں, بیوی بچے جو ہوتے ہیں. اچھا, اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی, یعنی اس میں پڑوسی پر بھی مہربانی کرنے کا آ گیا. اب حلال طریقے سے دنیا طلب کی, حلال طریقے سے یعنی میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہونا چاہیے. حلال کے لیے میرے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سیکھنا پڑے گا کہ حلال کس کو کہتے ہیں. خالی میرے کہہ دینے سے کہ میں حلال کماتا ہوں یہ حلال خالی یوں ہی نہیں ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ حلال ہو بھی لیکن سیکھیں کہ بھائی یہ حلال کیسے ہوتا ہے, تو اس کا علم سیکھیں. اس کے لیے علماء سے رابطہ کریں, مفتیان کرام سے رابطہ. جیسے آپ کی کھیتی باڑی ہوتی ہے تو بھائی یہ زمین کیسی ہے, یہاں کون سی فصل زیادہ اچھی لگے گی, کون سی فصل زیادہ آمدنی دے گی, پھر کب پانی دینا ہے تو کب اس میں بیج ڈالنا ہے, کب کیا کرنا ہے, کب کیا کرنا ہے, دھوپ ہوا وغیرہ وغیرہ بہت ساری معلومات آپ کی ہوگی, کب کٹائی ہوگی, کب بوائی ہوگی, تقریباً باتیں آپ کو پتہ ہوں گی اور آپ معلومات لیتے ہوں گے, اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہوں گے. تو جس طرح کھیتی کیسے کرنی ہے, اس سے اناج کیسے حاصل کرنا ہے, کس وقت بونا ہے, کس وقت کاٹنا ہے, یہ جب ساری چیزیں آپ معلومات لیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تو معلومات لینا کہ اس کاروبار کے کرنے کا, اس تجارت کے کرنے کا
جائز طریقہ کیا ہے. اتنا مقدس یہ آپ کا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ان میں سے بھی ایسے تھے جو کھیتی باڑی کرتے تھے. جی ہاں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی کرنے لگے. حضرت نوح علیہ السلام یہ لکڑی کا ان کا پیشہ تھا، لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام درزی والا کام کرتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بکریاں چراتے. حضرت داؤد علیہ السلام زرے یعنی جنگ میں استعمال ہونے والا فولاد کا جالی دار یہ کام کرتے تھے، وہ بناتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پنکھے اور زنبیلیں بنایا کرتے تھے. اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کو اپنی ذات بابرکت سے شرف بخشا. تو پتہ چلا کہ یہ کھیتی باڑی یہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی آئے ہیں ان میں بھی ایسے انبیاء کرام آئے ہیں جنہوں نے کھیتی باڑی کا کام بھی کیا ہے. تو یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق میں برکت دے کہ یہ کمانا بھی اچھی عادت ہے، اپنے ہاتھوں سے کمانا یہ بھی اچھی عادت ہے، اور ایمانداری سے کمانا یہ تو ایسی فضیلت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سچا ایماندار تاجر. تو پتہ چلا کہ ابھی جھوٹ نہیں بولنا، ایمانداری بھی کرنی ہے، بالکل دھوکہ نہیں دینا. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا، جو صحیح ہے بولو یہ صحیح ہو گیا. جھوٹ نہیں بولیں، بےایمانی نہیں کریں، کیونکہ ہمارا نا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولوں گا، چھپاؤں گا، دھوکہ دوں گا تو مال بک جائے گا. اللہ کے بندو، رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تو ہم اللہ کو راضی کر کر رزق کمائیں گے. اللہ چاہے گا تو مال بکے گا. اچھا کتنی بار ہوا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہوگا اور آپ کا مال نہیں بکا ہوگا؟ تو یعنی جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، اس کو چھپایا بھی، سب کچھ کیا، پھر بھی سودا کینسل. آپ بولے گا یار یہ تو سودا کینسل ہو گیا. پھر قسمیں جھوٹی الگ کھائی ہوں گی، پھر بھی سودا کینسل. تو کیسے سودا کینسل ہو گیا؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ سودے کینسل ہو گئے. یعنی جھوٹ بھی بول دیا، جھوٹ کا گناہ، دھوکہ دیے، دھوکہ بھی دیا، وہ دھوکہ چلا نہیں، یہ الگ اپنے پھنسے، اور اعتماد الگ خراب ہوا، یہ سارا الگ ہوا. ہو سکتا ہے کئی گنا مل گئے ہوں، نفع 1 روپے کا بھی نہیں ملا ہوگا، سودا ہی نہیں ہوا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جھوٹ بولو گے، دھوکہ دو گے تبھی مال بکے گا، ورنہ تو یہ بالکل مثال ہے آپ کے سامنے. کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کتنے لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہر بے ایمانی کرنے والے کا مال بک جاتا ہے؟ ہر جھوٹ بولنے والے کا سودا بک جاتا ہے؟ ہر دھوکہ دینے والے کی چیز بک جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں، مال بکا نہیں، سودا ہوا نہیں، نفع 1 روپے کا نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا انبار میرے گلے پڑ گیا ہو. تو رزق اللہ دیتا ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور سچ بولیں، امانت داری اختیار کریں، بالکل امانت داری، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے کی کوشش کریں، اور بس یہ نیت کریں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ماشاءاللہ اس وقت پاکستان بھر میں مجھے جو پرچی ملی ہے اس کے مطابق تقریباً 2739 مقامات پر، یعنی 2739 مقامات پر اجتماع دیکھنے کی اطلاع ہے.
ان میں گمبٹ، پنو عاقل، ٹھول، ٹنڈو محمد خان، ماتلی، تلہار، خانپور، رحیم یار خان، خانیوال، کشمیر، پنجاب، ڈیرہ اسماعیل خان، گجراوالا، گلزار تیمہ، منڈی بہاؤالدین. تو اس طرح مطلب کہ یہ کئی لوگ جمع ہیں. زمیندار طبقہ بھی ہے جن کی زمینیں ہوتی ہیں، زمینوں میں جو بوائی کرتے ہیں وہ بھی، یعنی اس متعلق جو بھی مطلب کہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، کچھ اور بڑے مطلب بااثر بھی شخصیات ہمارے اجتماع میں بعض اوقات آئی جاتی ہیں، تو وہ بھی ہوتی ہیں. تو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ جتنے بھی اسلامی بھائی اس اجتماع میں شریک ہیں، آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. اور بس آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں یہ نیت کر لیں، پکی پکی سچی سچی نیت کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، ایمانداری اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی عادت پیدا کریں. اب لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، لوگوں کو دیں گے نا بھلائی کرنے والا کام، چاہے وہ صدقے کے نام پر ہو، رحم دلی کے نام پر ہو، جس طرح بھی ہو، انشاءاللہ اس میں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو برکت عطا کی جائے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، یعنی باغ پر پانی ڈال دو. آواز سنی فلاں کے باغ، اس کا نام آیا، تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بادل میں سے فلاں شخص کا نام آیا کہ اس فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو. بادل جھک گیا اور ایک سمت چلنے لگا، یعنی جس طرف کی آواز آئی تھی نا کہ اس کے باغ کو، تو ادھر بادل چلنے لگا. واہ! وہ گیا اور اپنا پانی ایک پتھریلی زمین میں اس نے برسا دیا. وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا اور وہ پانی اب ایک سمت ایک رخ پر بہنے لگا. وہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا. اس کو بڑی حیرت تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ آواز آئی، بادل چلا، بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا، وہاں سے یہ نالی کے ذریعے پانی جا رہا ہے، تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ چل دیا. اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا. اس نے اس کسان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں. اب یہ نام سنتے ہی اس نے کہا یہ تو وہی نام ہے جو ابھی بادل، جو میں نے سنا تھا اور جس کا نام سن کر بادل چل دیے تھے. اس نے کسان سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے میرا نام، کسان نے اس سے کہا کہ تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس شخص نے کہا، جس بادل سے بارش برس رہی ہے تیرا نام میں نے اسی سے سنا. یہ بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. تو اپنے کھیت میں تو ایسا کیا کرتا ہے کہ تیری زمین کو بادل نے سیراب کیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب تو نے بات پوچھی لی ہے تو سن کے جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، اور تیسرے حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں، یعنی اس زمین میں دوبارہ اس سے کھیتی باڑی کر لیتا ہوں. تو یہ اس نے ایک وجہ بیان کی. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اس شخص کے یہ عمل کتنا اچھا تھا کہ جو بیان کیا گیا کہ ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں خود کھاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، اور ایک حصہ میں جو بچتا ہے وہ میں اپنے دوبارہ اسی میں کاشت کر دیتا ہوں کھیتی باڑی کے لیے، پھر وہ حصہ استعمال ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن کی زمینیں ہیں، جو مطلب جو کام کرتے ہیں، جن کی یہ لائن ہے،
میں ان سب سے یہ مدنی التجا کرتا ہوں کہ بالکل اس کو سننے، جو آپ کو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس پر غور کریں، اور یہ دیکھیے کہ آپ اس معاملے میں کیا کر پاتے ہیں، آپ کی کیا پریکٹس ہے، آپ کی کیا طبیعت ہے، کہ کیا آپ اپنے جو بچتا ہے، جو آپ کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے، کیا اس سے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو میں آپ کو جو اس پر ترغیب دلا رہا ہوں، یہ مجھے اس صدقے سے مطلب معلوم نہیں ہے کہ یہ جو صدقہ کرتے تھے یہ عشر کی مد میں تھا یا کس مد میں تھا۔ البتہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ عشر تو دیں، جو آپ پر فرض ہے، جو دینی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے دینے کا، وہ تو آپ بالکل دے ہی دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے اندر نفلی صدقات کہ غریبوں کی مدد، اب جیسے کہ آپ کے یہاں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، زمین میں کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں، فصل اگا رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں بھی ایک تعداد غریب لوگوں کی ہوتی ہے بھائی، ان کی اپنی زمینیں ہوتی بھی ہوں تو وہ عجیب و غریب حال ہوتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس خرچ کی برکت سے آپ کو خود اس کی برکتیں پتہ چلیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ مگر دیکھیں ان سب میں اخلاص شرط ہے، یعنی دینا اللہ کی رضا کے لیے ہے، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں دینا، چار آدمیوں کو بتانے کے لیے نہیں دینا، اپنے نام کی اب شہرت کے لیے نہیں دینا کہ گاؤں میں، دیہات میں، اس پورے علاقے میں پتہ چلے کہ ماں بدولت بڑے مطلب کہ سخاوت کرنے والے ہیں، تو جناب ان غریبوں کو دیتے، ان غریبوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو تجھے دیا ہے، مطلب جو دینے والا ہے اس کو کس نے دیا؟ اس کا اپنا مال ہے نا، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کون سا کمال کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی؟ بھائی آپ کا کون سا آپ کا مال ہے؟ آپ کو بھی تو اللہ نے دیا ہے، خود فرماتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کر، تو آپ نے بھی تو اللہ کے دیے میں سے خرچ کیا، کون سا آپ کا اپنا مال تھا؟ تو اپنا مال مطلب اللہ کے دیے ہوئے خرچ کرنے والا کسے مطلب کہ یہ بڑی باتیں کرے گا کہ میں نے دیا، تو تجھے کس نے دیا؟ تیرا اپنا مال ہے، تجھے بھی تیرے رب نے دیا ہے۔ ایسا کام مت کہ تجھ سے تیرا رب تیرے دیا ہوا مال بھی چھین لے اور تو غریبوں کو ذلیل کرتا پھرے، بلکہ یہاں تو دیتا کون ہے، تو غریبوں کا مال دبا لیتے ہیں۔ بہت امیر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر غریبوں کے حق کا خون شامل ہوتا ہے، حق کھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے کہ جنہوں نے غریبوں کا حق کھایا ہوتا ہے، غریبوں پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ واقعی میں صحیح بولتا ہوں، یعنی آپ جو زیادہ پیسہ کماتے ہو نا، آپ دیکھو کہ آپ کا خرچہ کتنا، آپ کی ضرورتیں کتنی، موٹی موٹی ضرورتیں اپنی آپ طے کر لیں۔ اس کے بعد جو بچتا ہے نا، یہ ایسا مطلب کہ مزدوری دیں، ایسا نفع دیں کہ ان کی بیچاروں کی غربت کے دن ختم ہو، ان کی پریشانیوں کے دن ختم ہو۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ یار یہ غریب ہی رہیں، یہ محتاج ہی رہیں، یہ مجھ سے مانگتے ہی رہیں۔ ارے خدا کے بندو، خدا سے ڈرو، کیوں لوگوں کو مانگنے کے اوپر لگاتے ہو؟ بلکہ ایسا کام کرو کہ لوگ غنی ہو جائیں، اس سے اللہ آپ کو دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے بانٹو گے تو آپ کا کم ہو جائے گا، نہیں، اس میں دعائیں دیں گے، ان کے بچے دعائیں دیں گے، ان کی عورتیں دعائیں دیں گی، ان کے بوڑھے دعائیں دیں گے۔ ان میں کئی ہوں گے جن کی دواؤں کے مسائل ہوں گے، کئی ہوں گے جن کے اناج کے مسائل ہوں گے۔ یا مطلب بدقسمتی کے ساتھ اگر کسی کو اپنی کھیتی میں، اپنی فصل میں بوائے کہ وہ دانے چاہیے، اب مجھے اتنی آپ کی زبان آتی نہیں ہے، جو آپ کی مطلب کہ وہ لینگویج ہوتی ہے، تو وہ جو چیزیں ڈالنی ہے، بدقسمتی کے ساتھ وہ بھی بیچارے کو قرض پر ملتا ہے، وہ قرضہ بھی سود پر ملتا ہے، اب وہ سود بھرے۔ اب ہمارے یہاں جو فصلیں اگائی جائیں گی، جو اناج اگایا جائے گا، اگر اس میں بھی سود کی لعنت شامل ہوگی تو اب برکت کہاں سے آئے گی؟ اس میں رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جان میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور پھر مطلب کہ پھر بیماریاں پھوٹتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور جو سود کھاتا ہے وہ خود حرام کرتا ہے۔ بلکہ مجھے تو میری تو معلومات کے مطابق ایک سود خور ایسا بھی تھا جو رات کو سویا تھا، اس کے پیٹ میں درد ہوا،
اور ایسا درد ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹا، اور پھٹا تو پورے گھر میں بدبو پھیل گئی. ایسے سود خور کا گندا انجام ہوا تھا. تو سود تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب کیا ہمارے یہ بیچارے کسان ہاری، کیا یہ جو ہماری فصلیں جو اگیں گی، کیا اس میں بھی سود کا مال شامل ہو جائے گا یار؟ تو اللہ کرے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں کچھ مدنی پھول آپ کو چننے کو مل جائیں، اور رحم کرنے کی میں مدنی التجا کروں گا کہ برائے کرم اپنے ان غریب کسانوں پر، اور یہ جو بھی غریب طبقہ ہوتا ہے، جو بھی غریب طبقہ، کسان خالی نہیں ہوتا یار، بازاروں میں جاؤ تو مزدور غریب، ادھر جاؤ تو وہ غریب وہ غریب. ہمارے امیر طبقہ کتنا دنیا بھر میں، امیر طبقہ بہت کم ہے. ساری دنیا کی پاپولیشن تقریباً 7.5 ارب کے آبادی کے لیے پوری دنیا میں 7.5 ارب کے آس پاس دنیا کی آبادی کہلاتی ہے. اس میں اکثریت کیا، بھاری اکثریت یہ غریبوں کی ہوتی ہے. امیر تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، مگر امیروں کو اتنا روپیہ ہے کہ اگر یہ دیانت داری کے ساتھ، میں اگر صرف مسلمانوں کی بات کروں تو اگر مسلمان بھی امیر جو ہیں صرف دیانت داری کے ساتھ غریبوں میں اپنی زکوٰۃ دیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ دیں، عشر ہے تو عشر اپنا وقت پہ دے دیں، یہ ساری چیزیں اگر یہ دیں نا، یقین مانے صرف پاکستان کی بھی بات کرو نا تو پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. تو اللہ کرے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو زمیندار کہلاتے ہیں، وڈیرے کہلاتے ہیں، یہ اگر اس میں کچھ غور فرما لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا کہ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. تو یوں یہ ہے. اب یہاں پر ایک بڑا پیارا ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ رہتا ہے تو آپ کے کھیتوں کو نظر نہ لگے، اس کا ایک میں مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کھیتی یا خربوز یا تربوز کے کھیت میں نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہڈیاں لگائی جائیں، کیونکہ نظر بد مال، آدمی اور جانور سب کو لگ جاتی ہے اور اس کا اثر علامات سے ظاہر ہو جاتا ہے. تو دیکھنے والا جب کھیتی کی جانب دیکھے گا تو اس کی نگاہ پہلے ہڈیوں پر پڑے گی، کیونکہ وہ کھیت سے بلند ہوتی ہے، اس کے بعد کھیتی پر پڑے گی، تو یوں اس کی نظر کا زہر وہیں ضائع ہو جائے گا، یعنی ہڈیوں پر ضائع ہو جائے گا اور کھیت کو نقصان نہیں پہنچے گا. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، ہم کسان لوگ ہیں اور ہمیں اپنے کھیتوں پر نظر بد کا اندیشہ رہتا ہے، آپ نے کھیتی میں ہڈیاں رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک اپنی کھیتی سے راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتوں سے نوازا، اس کے لیے کتنا انعامات کا سلسلہ رہا. تو میں نے نیت یہی کی تھی کہ آپ کو کچھ برکت کے اور محتاجی سے بچنے کے، غنی ہونے کے، یعنی کہ مال آ جائے، اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، کیونکہ واقعی محتاجی سے انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ہمارے گھر بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. تفسیر قرطبی کے حوالے سے نقل ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے بھوک اور تنگ دستی کی شکایت کی. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ،
چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کر، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ میں جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پر دیکھنے اور سننے والے ہوتے ہیں، میں ان سب کو یہ عرض کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ یہ مدنی نسخہ سارے اپنائیں۔ فقر، فاقہ، تنگ دستی سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی کوئی اس میں آپ کو کوئی الگ سے چیز نہیں کرنی۔ آپ جتنے بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، جب بھی گھر میں جائیں گھر والوں کو سلام کریں تو السلام علیکم کہہ لیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں السلام علیکم کہہ لیں، السلام علیکم۔ دیکھیں سلام کا صحیح تلفظ ہے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام، 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 السلام علیکم، تو یہ ہو گیا سلام۔ اب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ 10 نے کیا، وبرکاتہ 10 نے کیا۔ اگر یہ پورا سلام کریں گے تو انشاءاللہ 30 نے کیا ملیں گی۔ تو کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب بھی گھر میں جائیں، گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہونا چاہیے کہ شیطان گھر سے باہر ہی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بسم اللہ شریف پڑھ کر، یہ اس حدیث پاک میں نہیں ہے، یہ اور کتابوں میں اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ، اور یہ اس حدیث پاک کا حصہ نہیں ہے، یہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بسم اللہ شریف پڑھ کر جب گھر میں جائیں گے تو شیطان گھر کے باہر رہ جائے گا، اس کی بھی برکتیں ملیں گی بسم اللہ شریف کی۔ یعنی آپ جب بھی گھر میں جائیں بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ کر لیں، چلیں بسم اللہ کہہ لیں، بسم اللہ کر کے سیدھا پاؤں گھر میں داخل کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے گھر میں جائیں گے تو ایک نارمل گھر میں جیسا سلام کرتے ہیں اسی طرح کریں گے نا، بیوی بچے گھر والے ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ گھر والوں کو آپ نے سلام کر لیا، لیکن صحیح کریں سلام، تاکہ سلام کی برکت اور سلام کا جو فائدہ وہ تو ہمیں حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے گھر میں داخل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل، آپ کتنی محنت کرتے ہو؟ محنت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ گھر والوں پر آپ زیادتی کریں، گھر والوں پر منہ چڑھا کر رکھیں۔ آپ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک، آپ کے چہرے مبارک پر تو مسکراہٹ رہتی تھی، آپ تو تبسم فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو آپ منہ چڑھا کر رکھیں، گھر والوں پر دھونس جما کر رکھیں کہ تمہیں نہیں پتا ہم کتنی محنت کرتے ہیں، دھوپ بہت ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ بھائی تھک جاتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی تو ملے گا، جی ہاں آپ کو ثواب بھی ملے گا اگر اچھی نیت ہو۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے، یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یوں اب اللہ کی راہ میں مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا۔ آپ یہاں محنت مزدوری کر کے رہے ہیں، وہاں گھر پر جا کر آپ دل آزاریاں کریں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تو یہ ہوتا ہے، یہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے۔ یہ تھکا ہوا بس میں لٹک کے جائے گا، شہروں میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ یہ تھک کر گھر پہ، تھک کر گھر پہ جاتے تو آپ کا کام ہے رزق کما کر گھر والوں کو کھلانا۔ گھر والوں پر ہم کما کر گھر والوں کو کھلاتے تو ہم کو احسان کر دے گھر والوں کا؟ نہ، ہمارا مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے
عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، سورہ نساء کے اندر. اور اس کا سبب لکھا ہے کہ یہ تم پر خرچ کرتے ہیں. ہمارا کام ہے گھر والوں کو کھلانا، ہم پر واجب ہے، مرد پر واجب ہے بیوی بچوں کا یہ نان نفقہ جس کو بولتے ہیں، پہننے کو کپڑا، رہنے کو گھر، کھانے کو روٹی. تو اب کون سا ہم لوگ کون سا احسان کرتے اپنے گھر والوں پر؟ ہم محنت مزدوری کر کماتے، دنیا کماتی ہے، خالی ہم ہی کماتے ہیں. جب باہر بازار میں بات بہت ہو، تھوڑا رکھ رکھا ہو، تو پھر اس کی دھونس، اس کا مطلب اثر ہم اپنے گھر پر اتارتے ہیں. ویسے بھی کسی کا مطلب کہ اس طرح کا یہ 2 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں جو باہر اپنا مطلب ڈھونس دھمکی جما کر رکھتے ہیں، اثر و رسوخ جما کر رکھتے ہیں. تو یہ نہیں آدمی، شریف آدمی کا کوئی روب تھوڑی ہوتا ہے. شریف آدمی کی عزت ہوتی ہے، شریف آدمی کا روب نہیں ہوتا. لوگ شریف آدمی کی تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں دونوں کھڑے، دونوں طبقہ کھڑا ہوتا ہے. ایک طبقہ آپ سے ڈر کر کھڑا ہوگا، ارے حضرت آ گئے، ارے حضرت آ گئے. وہ ڈر کے کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ ہم کو ہمیشہ کے لیے بٹھا دے گا. ایسا نہیں، یہ ڈر ہے. آپ سے اگر لوگ ڈرتے ہیں تو آپ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہی لوگ پھر کل قیامت کے تو آپ کا گریبان پکڑ لیں گے تو مر جاؤ گے. لوگ ہمارے ڈر کی وجہ سے ہماری عزت نہ کریں، لوگ ہماری محبت کی وجہ سے ہماری عزت کریں. بھئی تعظیم بھی تو لوگوں کو کھڑا کرتی ہے کہ یار ایک نیک آدمی، اچھا آدمی، پرہیزگار آدمی آتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک عام ہماری مسجد کا امام ہوتا ہے، بیچارے کی تنخواہ بھی کیا ہوتی ہے، لیکن جب یہ کہیں سے نکلتا ہے تو 4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے امام صاحب ماشاءاللہ، امام صاحب، ارے آئے امام صاحب، چائے پیے. امام صاحب کی عزت ہے، کماتا کم ہے مگر عزت زیادہ ہے. اور ایک بہت پیسے والا آدمی ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے بھی ارے آئے بھائی، آئے ارے ادھر بیٹھے، ارے بھائی جگہ خالی کرو، جگہ خالی کرو، بھائی آئے، بھائی بھیا آئے، فلاں آئے، یہ جو بھی، میں اب نام نہیں لیتا، یہ آئے. اب یہ آپ کی عزت کی وجہ سے آپ کو بلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، چائے پلا رہا ہے، یا آپ کے خوف یا آپ کے ڈر کی وجہ سے، یا آپ کے پیسے کی وجہ سے، آپ کی دولت کی وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ آپ تو یہ باتوں کو ہوتا ہے کہ یار پیسہ بنا کر رکھو، تھوڑا روب بنا کر لوگ عزت کرتے ہیں. یہ کوئی عزت تھوڑی ہے یار، یہ کوئی عزت تھوڑی ہے. ڈر کے بھی کیا کسی نے عزت کی کسی کی؟ عزت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے. تم نے اپنے ڈر کو، اپنے خوف کو، اپنی دولت کو، اپنی چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانے کی کوشش کی. وہ عزت نہیں ہے، وہ ڈر ہے، خوف ہے. تم مرو گے تو تمہارے پیچھے کو فاتحہ بھی پڑھنے والا شاید نہیں ہوگا. اگر آپ کے لوگ دل سے عزت کرتے ہیں، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقوی، آپ کی نیکی، آپ کا لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنا، ان کے دکھوں میں کام آنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اگر اس کی وجہ سے آپ کی لوگ عزت کرتے ہیں تو جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو یہ لوگ آپ کے جانے پر روئیں گے. ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے کہ یار ایک اچھا آدمی تھا ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں، ہمارے علاقے کے اندر، غریبوں کے خیال رکھتا تھا. بھلے وہ غریب ہی تھا، غریب ہی غریبوں کا خیال رکھتا ہے. خالی تھوڑی کہ امیروں کا کام ہے. یہاں غریبی غریبوں کا کون سا خیال رکھتے ہیں؟ سب ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے میں لگے ہوتے ہیں. ارے انسانوں میں رہتے، کوئی جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں یار، کوئی جانوروں کے بیچ میں تھوڑی رہتے. ہم لوگ ایک دوسرے کو چیرتے رہیں گے، پھاڑتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، گھڑتے رہیں گے، ڈانٹتے رہیں گے. ارے ہم تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور آقا کی شان ایسی ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ہم تو اس آقا کے غلام ہیں. ہمارا اسلام ہمیں لڑائی جھگڑا بدماشی اور تڑی اور یہ مطلب کہ روب ٹھونس دھمکی تھوڑی سکھاتا ہے. ہمارا اسلام تو ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں رحم دلی. یہ اسلام و دین کا ہمارے لیے درس ہے. جب آپ کو، جیسے میں نے سلام کا، تو سلام کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ہم نے اگلے کو سلامتی کی دعا دی. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تم پر برکت عطا فرمائے، تمہیں تم پر رحمت کی، سلامتی کی، برکت کی آپ نے دعا دی. اور دوسری طرف آپ اس کا مطلب کہ مال بھی لوٹو گے تو اس کی جان بھی لوٹو گے، تو اس کے گھر والوں کو بھی لوٹو گے، تو اس کی مطلب کہ عورتوں کی بھی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہوگی. تو یہ کوئی تھوڑی طریقہ کار ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے. اور یہ جو میں نے عرض کی نا کہ غریب کی مدد کرے نا، امیر ہو وہ بھی غریب کی مدد. ارے ہمیں انسان کی مدد کرے گا نا. امیری غریبی کیا ہوتی ہے؟
ہم نے یہ سارے فرق پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. یہ یاد رکھنا. تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا. متقی پرہیزگار جس کا آپ نے نام سنا ہے نا, نمازی ہوگا, پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہوگا تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا. بھلے آپ کتنے بڑے آدمی ہوگے تو ٹھیک ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آدھی دنیا پر حکومت تھی, مسجد کی امامت کرتے تھے. جب آپ پر حملہ ہوا جس میں آپ شہید ہو گئے, اس وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے, مصلی پہ کھڑے تھے, اور اس وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. پھر زخمی ہو گئے تو پھر آپ شہید ہو گئے. تو نماز پڑھاتے تھے. آقا دو جنگ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ویسے امام الانبیاء ہیں, آپ بھی امامت فرمایا کرتے تھے. صدیق اکبر امامت کرتے تھے, فاروق اعظم امامت کرتے تھے, مولا علی امامت کرتے تھے. یعنی حضرت عثمان, یہ ہمارے بزرگ, یہ ہمارے خلفاء یہ امامت کرتے تھے. حالانکہ ان کی ریاستیں ہوتی تھی, ان کی اتنی بڑی بڑی حکومتیں ہوتی تھی, اتنا بڑا بڑا کام ہوتا تھا, لیکن نماز پڑھاتے تھے, امامت کرتے تھے. اور آج ہمیں نماز کی فرصت نہیں ہے, نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے نہیں ہیں, اور کہتے کہ جناب ہمارے رزق میں برکت نہیں. تو رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ رزق میں برکت چاہیے تو نماز پڑھیں, مسجد میں حاضری دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا. یہ جو بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی مطلب کہ طبقے کے اسلامی بھائی ہمیں دیکھ کر سن رہے ہیں, پلیز اس کو دیکھیں. کوئی چھوٹے بڑے کا فرق ہم نے کیا ہوا ہے. اصل جو عزت ہے نا, قرآن کریم کہتا ہے وہ ہے تقوی, پرہیزگاری. اور پرہیزگار آدمی کون ہوتا ہے؟ خوف خدا والا, اللہ سے ڈرنے والا, یہ پرہیزگار ہے. نمازی ہوگا, سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. جو متقی ہوگا اس کی پوری ایک مٹھی داڑھی ہوگی. داڑھی منڈا متقی تھوڑی ہوتا ہے. داڑھی منڈا نا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. خشخشی رکھتے ہیں, ادھر سے بڑھاتے ادھر سے گھٹاتے ہیں. یعنی پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے, ایک اور منڈانا یہ بھی حرام ہے. شیو جو کرتے یہ بھی حرام ہے. مطلب داڑھی منڈا کہاں سے متقی ہو گیا؟ وہ کیسے نیک آدمی ہو گیا؟ معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا. نماز نہ پڑھے وہ کیسے نیک آدمی ہے؟ جھوٹ بولتا ہو, ظلم کرتا ہو, زیادتی کرتا ہو, اس کی عورت بے پردہ گھومتی ہو. ٹھیک ہے آپ کھیتی باڑی کرتے ہو, آپ کی عورتیں اگر آپ کا ہاتھ بٹاتی ہے بالفرض, تو کیا وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے بٹاتی ہے؟ کہ آپ کے گھر کی عورتوں کو غیر مردوں کے آگے بے پردہ آنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ نہیں, ان کو بھی پردہ کرنا ہے. جس کی عورت بے پردگی کرتی ہے اور وہ اپنی عورت کی بے پردگی پر بھی خوش ہے, اس کو سمجھاتا نہیں ہے, اس کو روکتا نہیں ہے, اس کو مناتا نہیں ہے, اپنی طاقت بھر روکتا نہیں ہے, تو ایسے کو تو جو اپنی عورت کو بے پردگی سے نہیں روک پاتا اور نہیں روکتا بلکہ خوش ہوتا ہے, ایسے کو تو حدیث پاک میں فرمایا دیوس ہے. یعنی دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو. معذرت کے ساتھ برا مت ماننا, کہہ رہے یار اس نے تو ہم کو بلا کر یہ کہہ دیا. میں نے نہیں کہا, آپ کے میرے نبی کی حدیث کا لفظ ہے دیوس. یہ تو ہم کو چوٹ تک نہیں چاہیے کہ نہ بھائی آج کے بعد نہیں. ہم غیرت کے نام پر اپنی عورتوں کو مارتے ہیں, ہم غیرت کے نام پر اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, ہم غیرت کے نام پر عورتوں پر تیزاب ڈال دیتے ہیں, غیرت کے نام پر عورتوں کے بال کاٹ دیتے ہیں, غیرت کے نام پر عورتوں کے منہ کالے کرتے ہیں, غیرت کے نام پر عورتوں کے کان ناک کاٹ دیتے ہیں. ایسے ایسے معاشرے میں واقعات ہوتے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. غیرت کے نام پر, یہ غیرت کے نام پر جو ہو رہا ہے یہ خود بھی بے غیرتی ہے. یہ اس کی شریعت نے اجازت تھوڑی دی ہے. بھائی غیرت یہ تھوڑی ہے کہ عورتوں پر ظلم کر دو, عورتوں کو زیادتی کرو, عورتوں کو مارو. نہیں, عورت کو پردہ کرائیں, وہ بے پردگی نہ کرے, وہ بے شرمی نہ کرے. اور خدا نہ خواستہ کسی کی عورت بے شرمی, بے حیائی یا اس طرح کے کسی کام میں مبتلا ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی اس کو مار دو گے اور اس کو قتل کر دو گے, اس کے ہاتھ پاؤں منہ کاٹ دو گے, اس کی انگلیاں کاٹ دو گے, اس کو تیزاب ڈال دو گے, تو اس کے ساتھ یہ زیادتی کرو گے اور 10 آدمیوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر اس کو ذلیل کرے گا. اس کی شریعت نے اجازت تھوڑی دی ہے. علماء سے رابطہ کریں, مفتیان کرام سے رابطہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. اور لوگ تو اپنے گھروں کی عزتوں کو ڈھکتے ہیں. عزتوں کو بازار میں اور چوراہوں پر لا کر تھوڑی کو مطلب نیلام کیا جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ علم کی کمی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, علم کی کمی ہے. یقین مانو علم کی کمی ہے. آج تقریباً
2,500 سے 3,000 مقامات پر میری اطلاع کے مطابق آپ جمع ہو کر اس وقت دیکھ کیا سن رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ سے کوئی ہمارے یہاں واقعی اسلامی طریقہ کار ہمارے یہاں نافذ ہو جائے, ایک اسلامی اصول ہمارے یہاں نافذ ہو جائے, اور ہم اسلام و دین کو سمجھنے والے بنے. اسلام و دین یہ تقوی پرہیزگاری سکھاتا ہے, اور تقوی پرہیزگاری سچ میں ہے, محبت میں ہے, پیار میں ہے, عاجزی میں ہے, تکبر میں نہیں ہے. تکبر تو حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تکبر کہتے ہیں خود کو اعلیٰ اور اگلے کو گھٹیا سمجھنا. اسلام نے جو معیار دیا وہ تقوی دیا ہے. اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے, جو زیادہ پرہیزگار ہے, جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو زیادہ نیکی کرنے والا ہے, جو زیادہ پرہیزگاری کرنے والا ہے, عاجزی کرنے والا ہے. اس نے اخلاق کا پیکر ہے, حلال کماتا ہے, حلال کھاتا ہے, حلال کھلاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے. اگر مسجد بناتا بھی ہے تو لوگوں کو سناتا نہیں ہے, کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو ان کو دکھاتا نہیں ہے, ان کو ذلیل نہیں کرتا. اور جو اس طرح غریب طبقہ ہوتا ہے, جو کھیتی باڑی کرتا ہے, جو کسان طبقہ ہوتا ہے, جو اس طرح کے مطلب کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جو بیچاروں کی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی محنت مزدوری آپ کو نماز سے روک رہی ہے تو اس کا نماز چھوڑنے کی اجازت ہے. بلکہ اگر آپ مسجد میں آتے بھی ہیں تو آپ دیکھیے کہ کیا مسجد میں آنے کا شرعی طریقہ, سنت کے مطابق طریقہ سیکھا, نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا, قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھا. جیسے میں نے ابھی آپ کو وہ تنگ دستی سے اور بھوک اور اس سے بچنے کا جو حدیث پاک میں جو نسخہ بیان کیا گیا کہ گھر والوں کو سلام کرو اور اس کے بعد مجھے سلام کرو, السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی, اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو, اللہ کے نبی پر سلام کریں, ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب یہ سورہ مبارکہ ہے, بہت چھوٹی ہے, مختصر سی سورت ہے سورہ اخلاص. کیا یہ صحیح پڑھنے آتی ہے کہ قل کو کل پڑھتے ہیں کہ قل پڑھتے ہیں؟ اب آپ یہ بھی بولے کہ یہ دونوں صحیح تو پڑھ رہا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک چھوٹا قاف ہے جسے کتاب لکھتے ہیں, ایک موٹا قاف ہے, دو نقطے والا ڈنڈی والا. دونوں قاف اور کاف الگ الگ ہیں اور دونوں کے معنی الگ ہیں. کل کہیں گے چھوٹے کاف سے, ڈنڈی والے کاف سے تو معنی کچھ اور ہے, مطلب اور ہے, اور دو نقطے والے قاف سے یہ مطلب اور ہو جائے گا. احد ہا نکلے گا, ہا نہیں نکلے گا. اب یہ بھی یہاں ظاہر ہے میں مدرسۃ المدینہ تو یہاں ابھی کھولنے سے رہا, لیکن میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے گاؤں دیہاتوں اور ہمارے علاقوں میں قرآن کی تعلیم ہو نہیں سکتی یار؟ کیا ہمارے یہ محنت مزدوری کرنے والے, یہ زمیندار وڈیرے حضرات, ان کی گھر میں, ان کی کوٹھیوں میں, ان کے دیہاتوں میں, ان کے یہاں مساجد کے اندر کیا قرآن سیکھنے کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا؟ اور سارے مل کر قرآن نہ پڑھیں, سارے مل کر قرآن پڑھیں, اور سب کو قرآن پڑھنے آنا چاہیے. ہمارے گھر کی عورتوں کو قرآن پڑھنے آنا چاہیے, ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے آنا چاہیے, ہمارے مردوں کو قرآن پڑھنے آنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ایسا کوئی آج کا اجتماع ہمارے لیے کوئی ایسی بڑی تبدیلی لے کر آئے, کوئی ایسا بڑا مدنی انقلاب آ جائے کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں گوٹھوں ہمارے علاقوں کے اندر ایک تو نرمی, پیار, محبت آ جائے, اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا جلنا آ جائے. یہ چھوٹے بڑے کے جو فرق ہے, یہ امیری غریبے کے جو فرق ہیں, یہ ہمارے یہ فرق ختم ہو جائیں. بس ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب آپ نماز کے لیے آئیں گے تو امیروں کی صف اور غریبوں کی صف کبھی اسلام نے بنائی ہے؟ جو بھی ہوگا آئے گا. ہاں یہ الگ ہے کہ مسجد میں جو بھی آئے خوشبو والا ہو کر آئے. مسجد میں بدبودار کپڑے پہن کر آنا, بدبودار بدن لے کر آنا, مسجد کو گندگی سے بچائیں, مسجد کو خوشبودار رکھیے. اپنے آپ بہترین مساجد بنائیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی کی خدام المساجد, آپ اسلامی بھائی کو کہیں اور ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے کے اندر اچھی مسجد بنا کر دو. بہترین مسجد بنائیں, خوبصورت مسجد بنائیں, اچھا امام ہو, بہترین امام ہو,
اچھی قرآن پڑھنے والا، اچھی قرات کرنے والا، اچھی اذان دینے والا رکھیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں، آپ کے یہاں ہفتہ وار اجتماع رکھیں، آپ کے یہاں علاقہ دورہ، مدنی دورہ کریں، ہمارے مبلغین آئیں، دورے کریں، ایک ایک کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیں. ہم ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری نیکی کی دعوت ہم دیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے علاقے کے اندر شراب کے اڈے چل رہے ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے علاقے کے اندر جوئے کے اڈے چل رہے ہوں، لوگ کچی شرابیں، گندی شرابیں پی کر مر رہے ہوں، زہریلی شرابیں پی کر مر رہے ہوں، لوگ مطلب کہ اس طرح برے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہوں، بدکاریاں ہو رہی ہوں، شرابیں پی جا رہی ہوں، جوا کھیلا جا رہا ہو اور دیگر قسم کی برائیاں ہمارے ہوتے ہوئے ہو رہی ہوں. ہمارے ہوتے سے مراد ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں. طاقت کا استعمال یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومتی اداروں کا کام ہوتا ہے. ہم عوام میں ہم نیکی کی دعوت دیں گے، ہم تبلیغ کریں گے، ہم سمجھائیں گے، ہم دل میں خوف خدا پیدا کروائیں گے. بلکہ ہم تو یہ حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی خوف خدا کی دعوت دیں گے. بھائی تم بھی اللہ سے ڈرو، تم بھی اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے، کہ تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے، کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی قانون ہے ملک کا، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ تمہیں ظلم کرنے کی اجازت مل گئی ہے. تم بھی اللہ سے ڈرو، تم بھی نمازیں پڑھو، تم بھی مسجد میں آؤ، تم بھی لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرو. جو بدعنوانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، ان کے اڈوں کو بند کرو، اور جو شریعت کے مطابق قانونی سزائیں ان کو دو. اگر ہم یہ کریں، یہ قانون حرکت میں آ جائے، ہماری نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر یہ گناہوں بڑے اڈے چلیں گے؟ نہیں، گناہوں کے اڈے بند ہو جائیں گے، محبتیں عام ہو جائیں گی، چھوٹے بڑوں کا فرق مٹ جائے گا، سارے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری مساجد آباد ہو جائیں گی. آپ فیضان سنت کا درس دیں تو صحیح، قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا مدرسۃ المدینہ بالغان آپ شروع تو کریں اپنے علاقے کے اندر. مسجد بنائیں، آس پاس کے علاقوں سے امام حضرات کو بلائیں، دعوت اسلامی کو خدمت کا موقع تو دیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کام کرے گی. اور پھر جو آپ کا عشر ہے وہ دے دعوت اسلامی کو، کہ یار دعوت اسلامی کو دو، یار زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دو، اپنا عشر دعوت اسلامی کو دو، اپنے نفلی صدقات دعوت اسلامی کو دو. یار یہ ہمارے لیے مساجد بناتی ہے، ہمارے لیے مدرسے بناتی ہے، ہمارے لیے دارالعلوم جامعۃ المدینہ بناتی ہے. جی پتہ چلا کہ عشر پاکستان میں 10 کھرب کے آس پاس عشر کی رقم کہلاتی ہے. 10 کھرب تو ملنا چاہیے نا، غریبوں کو دیں. اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں نا، جو مستحق بنتے ہیں لینے کے، اس کو دیں. جو بچ جائے دعوت اسلامی کو دیں، تاکہ دعوت اسلامی اس طرح بھی نیکی کی دعوت کو عام کرے. مگر پہلے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی سیکھیں. 7 دنوں کا کورس ہے، نماز کورس، 7 دنوں کا، صرف 7 دن میں چھوٹے بڑے، یہ ہمارے زمیندار صاحب، یہ وڈیرے صاحب، یہ کسان صاحب، یہ مزدور صاحب، یہ جتنے بھی آپ ماشاءاللہ اسلامی بھائی اس طرح عاشقان رسول جمع ہیں، میں سب کو جنہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے غوث پاک کا مرید بنانے کی اجازت عطا فرمائی ہے. میں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ ہمیں قادری عطاری سلسلے میں داخل فرما کر غوث پاک کا مرید بنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام
पिछले पिछले गुनाहों से गुनाहों से और और वायदा करता हूँ मैं वादा करता हूँ मैं कि आइंदा कि आइंदा शरीयत पर शरीयत पर चलूंगा, चलूंगा, बद मजहबों बद मजहबों और बुरे लोगों की बुरे लोगों की सोहबत से सोहबत से बचता रहूंगा, बचता रहूंगा, नमाज रोजे की नमाज रोजे की पाबंदी पाबंदी करता रहूंगा, करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, झूठ, गीबत, गीबत, चुगली, चुगली, वादा खिलाफी, वादा खिलाफी, गाली गलोच, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, गाने बाजे, बेपर्दगी बेपर्दगी वगैरह 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 गुनाहों से बचता रहूंगा। बचता रहूंगा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरी इस तौबा को इस तौबा को कबूल फरमा कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदान आलीशान आलीशान कादरिया कादरिया रज़विया रज़विया अत्तारिया अत्तारिया मैंने अपना हाथ आपके जरिए से शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया ए अल्लाह और अमीर सुन्नत के जरिए से मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, अब ये नियत कर लें आप सारे मिलकर के इंशाअल्लाह घर में जाएंगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के घर में दाखिल होंगे। घर में जाते ही मुस्कुरान कर सलाम करेंगे, मुस्कुराएंगे भाई। ये जितने भी 2,500-3 हज़ार के आसपास जितने मकामात पर ये हमारे माशाअल्लाह इस्लामी भाई जमा हैं, ये सारे नियत कह रहे हैं कि घर में जाकर मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा कर मुंह देंगे। अब ये नहीं कि घर में कोई मैयत हो गई है, कोई गम हो गया तो मुस्कुरा कर बात करेंगे, मुस्कुराने का कोई मौका होता है। अच्छा, अब जो घर में जो बच्चे और औरतें होती हैं, इनको चाहिए कि वो भी मुस्कुरा कर मुंह दें। वो भी लड़तियां होंगी, घर के अंदर मारा मारी करती होंगी। तो औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहर की इज्जत करना सीखें, ताजीम करना सीखें। यानी अगर तो शौहर जालिम हो ना, तब भी हदीस पाक में यही है कि मतलब हमें शरीयत ने सिखाया कि इसके ऊपर भी सब्र करे, अपने शौहर को सताए नहीं, अपने शौहर पर जुल्म ज्यादती ना करे। यानी ये दोनों तरफ से है कि शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का हक अदा करे। खुदारा अपने बीवी का हक सीखें, समझें कि बीवी का हक इस्लाम और दीन और शरीयत ने क्या दिया है, औरत की क्या इज्जत है, औरत की क्या ताजीम है। दूसरी बात, औरत सीखे, बीवी सीखे कि शौहर क्या है, इसकी इज्जत कितनी है, इसकी ताजीम कितनी है, इसके साथ कितना अच्छा सुलूक करना चाहिए कि अगर ये राजी हुआ तो अल्लाह ताला राजी होगा और मुझे जन्नत दे देगा। इसको राजी करना होता है, जब तक कि ये शरीयत के खिलाफ बात ना करे। हाँ, शौहर कहता है बेपर्दगी कर, शौहर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर उकसाता है तो शौहर की बात नहीं मानेगी, वहां भी शौहर से लड़ेगी झगड़ेगी नहीं। ये जिन औरतों में अपने मर्दों के साथ, अपने शौहर के साथ लड़ने झगड़ने की आदत होती है ना, ये अच्छी औरतें नहीं होती। ये याद कर लो, आप ये याद कर लो। फिर आप दोनों एक दूसरे के हक अदा करें और फिर अपने बच्चों की तरबियत करें। ये अल्लाह ताला ने आपको जो औलाद दी है, बेटी दी है या बेटा दिया है, ये अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जो नेमत दी है, रहमत है अल्लाह की, इसकी कदर करें। मैं इस वक्त 2,500 से 3 हज़ार के आसपास जो इलाकों में मेरी इत्तला के मुताबिक आप जमा हैं, आप बताइए अगर एक जगह से एक इस्लामी, एक मदनी मुन्ना, एक बच्चा मिल जाता हमको आलिम बनने के लिए, तो आप बताइए कि 7-8 साल के बाद 2,500 से 3 हज़ार उलमा इन देहातों गांव में होंगे नहीं होंगे? इनमें कई हाफिज बनेंगे। तो क्या यह नहीं हो सकता कि आज जितने भी जमा हैं, जो मेरे नौजवान जमा हैं 15-17 साल के, 18 साल के, आप आ जाइए यार, हम अपने आलिम बनते हैं। हम इंशाल्लाह दावत इस्लामी आपको दाखिला भी देगी। अच्छा, कोई आलिम बनने के लिए हमारे तो मदारिस और जामियात जो होते हैं, दारुल उलूम होते हैं, इनमें कोई फीस थोड़ी ली जाती है। खाना भी मुफ्त, रहना भी मुफ्त, किताबें भी मुफ्त।
ساری پڑھائی مفت اور عزت بھی، اور جب فارغ ہو جاؤ تو انشاءاللہ امامت کی نوکری بھی، عزت بھی، روزگار بھی، اور ایک اچھا عالم بنے تو گاؤں دیہاتوں کے اندر اسلام و دین کی خدمت بھی، لوگوں کو شرعی مسائل اگر آتے ہو تو سکھانے کی تربیت بھی. کتنا فائدہ ہے امت کا. اللہ کرے کہ یہ ایسا نصیب ہو جائے اور آج کو ایسا انقلاب آ جائے کہ یہ گھر بیٹھے ہمارے عاشقان رسول یہ گاؤں دیہاتوں میں، یہ مختلف علاقوں میں جمع ہونے والے عاشقان رسول آئی عزم کر لے کہ یار میرے گھر سے ایک عالم بنے گا، میرے گھر سے ایک حافظ بنے گا، میری بیٹی عالمہ بنے گی. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں. یہ دنیا کی تعلیم کے پیچھے سارے پاگل، یعنی کوئی تو دنیا کی تعلیم کے پیچھے اور کوئی ہے کہ کوئی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم نہیں. کوئی سے میری دین کی تعلیم نہیں. جب دنیا کی تعلیم جو دلاتے ہیں نا ان کو بھی دین کی تعلیم دینی ضروری ہے، اور جو ناجائز تعلیم کا ذریعہ اس کو روکنا پڑے گا. اور جو تعلیم دلاتے ہی نہیں ہے ان کو دین کی تعلیم دلانی ہے، قرآن سکھانا ہے، حدیث سکھانی ہے، نماز سکھانی ہے. اللہ توفیق دے عالم بنانا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف قرآن میں کی ہے، حدیثوں میں علماء کی تعریف آئی ہے. یعنی علماء، عالم کی قلم کی سیاہی، جو قلم کی سیاہی ہوتی ہے نا جو لکھتے ہیں جس سے انک، قلم کی سیاہی، عالم کی قلم کی سیاہی یہ شہید کے خون کے ساتھ تولی جائے گی. یعنی عالم کے قلم کی سیاہی بھی تولی جائے گی اور شہید کے خون کو بھی تولا جائے گا، اور عالم کے قلم کی سیاہی یہ شہید کے خون سے وزنی ہو جائے گی. اتنا مقام ہے علماء کا. اور ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہو. آپ سوچئے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا یہ سوچے نا، زمینوں کا سوچو گے، کھیتی کا سوچو گے، یہ سوچو یار ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات، ہمارے علاقے میں ایک عالم نہیں ہے. ہمارے عالم بھیجو. ارے عالم کیوں بھیجو بھائی؟ آپ بھیجو اپنے یہاں سے اپنے بچوں کو، انشاءاللہ دعوت اسلامی عالم بنا کر بھیجے گی. آپ کو دو تو صحیح نا، رو مٹیریل خام مال آئے گا تو پروڈکشن نکلے گی نا. تو آپ کے یہاں سے بھیجیں کہ یہ ہمارے گاؤں سے لو، ہمارے دیہات سے لو، یہ ہمارے دیہات کے گاؤں کے بچے لو، اسے عالم بنا کر دو دعوت اسلامی والوں. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں ہم عالم بنا کر دیں گے. آپ عشر بھی تو دے رہے ہو نا، پڑھائیں گے ان کو. آپ کا عشر ملے گا، آپ کی زکوٰۃ ملے گی، آپ چندہ بھی تو دے رہے ہو نا. تو انشاءاللہ آپ کا کروڑوں اربوں روپے کا چندہ ملے گا، عشر ملے گا ہم کو. ہم چندہ بھی کرتے رہیں گے، پڑھاتے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ تیار کر کے گاؤں دیہاتوں کے اندر علماء بھیجیں گے. اسی طرح نماز کورس بالکل نیت کریں، پکا نیت کریں. ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اللہ کرے کہ ہمارے ان علاقوں میں نماز کورس کی پوری تحریک بنے، پوری ترغیب ہو. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. 7 اپریل سے نماز کورس 26 مقامات پر شروع ہو رہا ہے. 7 اپریل ابھی ٹائم ہے، نیت کریں. ہمارے اسلامی بھائی ذہن بنائیں. 7 اپریل صرف 7 دن، ایک ہفتہ نماز کورس. شاباش، نیت کرو. یہ ہمارے جو بھی نوجوان، بڑے بوڑھے ہیں، کسان ہیں، وڈیرے ہیں، زمیندار ہیں، سارے کے سارے نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اور بھی اس کی بہت سارے مطلب کہ فقہی اصول و فقہی مسائل ہیں. میرے کچھ لفظ بیان کر دیے. آئیے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7 دن کا فیضان نماز کورس یہ شروع ہو رہا ہے. نماز کورس کر لیں. دعوت اسلامی والے جو نماز کورس کرواتے ہیں نا، تو وہ نماز کورس آپ کر لیں. 7 دن کا نماز کورس ہے. دوسرے ملک جانا ہے یا 2 ہی ماہ کا ویزا ہے، جی 2 مہینے کا واپس جانا 2 مہینے میں. یار 2 سال کا ویزا کیسے ملے گا؟ ایسے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، رشوتیں بھی دینی پڑی تو دے گا. 2 سال کا ویزا اور 3 سال کا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے. اور 7 دن میں آپ نماز سیکھ نہیں سکتے، یہ پہلے بتا دوں آپ کو، لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے. جتنا آپ کو معلوم ہے نا اس سے کچھ بڑھوتری ہو جائے گی، اور ان 7 دنوں میں آپ کو اللہ کرے گا تو کچھ جذبہ ملے گا کہ مزید مطالعہ کر کے آپ سیکھیں. یہ میں آپ کو وضاحت کر دی میں نے. مگر 7 دن میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہ نہیں کہ آپ 7 دن کے لیے کون جائے گا جب پوری نہیں سیکھیں گے. پوری سکھانے کا یہ دعوت اسلامی والے دعویٰ کرتے ہوں گے تو پہلے مجھے مطمئن کرنا پڑے گا کہ پوری کس طرح سکھاتے ہیں. تو میں بھی 7 دن کے لیے کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں کہ مجھے ابھی تک نماز پڑھنا آئی ہی نہیں ہے، مجھے بھی سیکھنی ہے. یہ عمر بھر بندہ سیکھتا ہی رہے نماز.
تو 7 दिन नमाज कोर्स आप कर लीजिए, दावत इस्लामी को खिदमत का मौका दीजिए। खिदमत का मौका भी क्या कहूँ, रहनुमाई का मौका दीजिए, क्योंकि ये सिखाने वाले अहले इल्म होंगे, कारी साहिबान होंगे, हमारे मदनी इस्लामी भाई होंगे, उलमा होंगे, जो आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह। जो यहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से भी आए हुए हैं, और मदनी चैनल के नाजरीन में से भी कोई हिम्मत करें, मदनी तरबियतगाह पर राब्ता फरमाए और अपने आप को 7 दिन के लिए पेश कर दें। तो ये 7 दिन का जो फैज़ान नमाज कोर्स है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में शुरू हो रहा है, और 13 मार्च से 12 दिन का इस्लाह अमाल कोर्स का भी आगाज हो रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या रब करीम हमें इल्म व अमल का और तक़वे का पेकर बना। या रब करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, ईमान सलामत रख। हमारी बीमारियों पर, हमारी परेशानियों पर, कर्जदारियों पर, बेरोजगारियों पर, घरेलू लड़ाई झगड़े नाचाकियों पर अल्लाह रहमत की नजर फरमा। हमारी खेतों में, हमारी ये काम में, हमारी जमीनों में अल्लाह बरकत अता फरमा। कहत से बचा, भूख से बचा, फाकों से बचा। या रब्बे करीम करम फरमा दे, इल्म दीन का हर तरफ नूर ही नूर हो। या रब्बे करीम हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरी मदनी इल्तिजा है, मेरे गांव देहातों में रहने वालों, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में ज़रूर सफ़र क्या करें। हमारे मुबल्लिगीन को चाहिए इन्हें मदनी काफ़िलों के लिए तैयार करें। कई कई दिनों की इनकी छुट्टियाँ होती होंगी, तो 1 माह का मदनी काफ़िला, तो 12 दिन का मदनी काफ़िला, कम से कम 3 दिन का मदनी काफ़िला, इसी तरह 12 माह कोई दे दे तो अल्लाह करे कि राय खुदा में वक्त देने वाले बन जाएं। मदनी काफ़िलों में जितना सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह इतना सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी इंशाअल्लाह। मदनी काफ़िलों में सफ़र की ज़रूर नियत कर लीजिएगा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व स्वहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। सलातो सलाम पढ़ लें। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका। मुझे दर पे बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। रहमतुल लिल आलमीन हो और शफीउल मुज़निबीन हो, फज़ले रब से क्या नहीं हो, बाद रब के बस तुम ही हो। या नबी सलाम अलैका या रसूल
علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرے غم میں کاش آتا رہے ہے گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں.